کربلا والوں سے پیار کرنے والوں، تاریخ کا یہ باب پڑھو۔ جب امام حسین کی شہادت کے بعد مختار نامی شخص نے بدلہ لینا شروع کیا اور ایک ایک قاتل حسین کو پکڑ پکڑ کے سزا دینا شروع کی، تو وہ جس نے حسین کے گلے پہ خنجر چلایا تھا جان چھپا کر کے بھاگنے لگا۔ پیاس کی شدت تھی، بھاگتے بھاگتے ایک جنگل سے گزر رہا تھا، پانی کی تلاش کی، سامنے ایک خیمہ نظر آیا۔ اس نے جا کر کے خیمے کے دروازے پہ آواز دی، اے کوئی جو مجھے کچھ پلا دے۔ اندر سے امام زین العابدین باہر تشریف لائے۔ آپ نے کہا کیا چاہیے؟ کہا پیاسا ہوں، پانی دے دو۔ آپ نے ایک پیالہ بھر کر کے دیا، اس نے پیا، کہا اور چاہیے؟ آپ نے اور پانی دیا، 3 پیالے پانی پلائے۔ اور اس کے بعد جب وہ جانے لگا اس نے کہا شاید تم نے مجھے پہچانا نہ کی۔ کہا کیوں؟ کہا اگر پہچان لیتے تو پانی نہ پلاتے۔ آپ کی آنکھ میں آنسو آئے۔ آپ نے فرمایا ظالم، ہم اپنے باپ کے قاتل کو کیسے بھول سکتے ہیں؟ مولوی چاہیے جو یہاں ٹھٹے مروا دے، صحیح ہے، اور آخر میں جنت بانٹ جائے۔ بہت اچھے۔ جنت سستی ہوتی تو کربلا میں 72 شہادتیں نہیں ہوتی۔ سیدھی سی بات، صحیح ہے۔ جنت اگر سستی ہوتی تو 72 شہادتیں کربلا میں نہیں ہوتی۔ جنت اگر سستی ہوتی نبی کے چچا کا کلیجہ نہیں چبایا جاتا۔ جنت اگر سستی ہوتی حضرت بلال کی چربی نہیں جلائی جاتی۔ جنت اگر سستی ہوتی حضرت زنیرہ کی آنکھیں نہیں نکالی جاتی۔ جنت اگر سستی ہوتی مصطفیٰ کا دندان مبارک شہید نہ ہوتا۔ جنت اگر سستی ہوتی تو سرکار کے 3 دن کا سجدہ نہیں ہوتا۔ جنت اگر سستی ہوتی تو طائف کا سفر لہو لہان نہیں ہوتا۔ جنت اگر سستی ہوتی تو خاتون جنت کا سجدہ ساری رات کا نہیں ہوتا۔ تجھ سے کس نے کہہ دیا ایک بار سبحان اللہ کہنے سے جنت تیرے بعد کی ہو جائے گی؟ کہ یہ مسئلہ حسین کو نہیں یاد تھا؟ کیا حسن نہیں جانتے تھے؟ کہ نبی کے گھر والوں کو نہیں پتا تھا؟ مجھے بتا کہ زین العابدین کو نہیں معلوم تھا کہ ایک بار سبحان اللہ کہو تو جنت مل جاتی ہے؟ سب جانتے تھے، لیکن راہوں میں اٹھ کر کے رب کی بارگاہ میں مصلی بچھا کر روتے تھے۔ آج 4 وقت کی نماز پڑھ کے اپنے آپ کو جنتی ٹھیکیدار سمجھتے ہیں، 4 خانقاہوں کے مالک ہو کے جنت کے وارث بنے گھومتے ہیں۔ آج تجھے اس کی چوکھٹ پہ لے کے چلو، جنت جس کے دروازے سے بانٹی جا رہی ہے کون ہے وہ ذات؟ اسی ذات کو امام زین العابدین کہا جاتا ہے۔ جانتے ہو کسی شخص نے امام زین العابدین کو خانہ کعبہ کے اندر روتے ہوئے دیکھا، اس درد کے ساتھ رو رہے تھے کہ عبادت گزاروں نے عبادت چھوڑ دی ہے، دعا مانگنے والوں نے دعا کرنا بند کر دی ہے، اپنے لیے مانگنا چھوڑا۔ سب یہ کہہ رہے تھے مالک جو یہ مانگ رہا ہے اسے دے دے۔ جانتے ہو وہ دعاؤں میں کیا کہہ رہا تھا؟ اس کے جملے تھے یا اللہ میں تجھے آ کے راضی نہ کر سکا، مالک کمی رہ گئی ہے، الہ کی قیامت میں اندھا کر کے اٹھانا، میں تیرا سامنا نہیں کر سکتا۔ جب اس رونے والے نے اپنے سر کو سجدے سے اٹھایا لوگوں کی چیخیں نکل گئی تھی۔ وہ رونے والا آج کا گناہگار نہیں بلکہ کل کا پرہیزگار امام زین العابدین تھے۔ مجھے بتا تو صحیح اگر حسین کا بیٹا رب سے اتنا ڈرتا ہے تو آج کے بیٹے کو رب سے کتنا ڈرنا چاہتا؟ بہت اچھے، زندہ باد زندہ باد، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت فیضان شہیدان کربلا، شہید اعظم کانفرنس سرزمین چرگرہی، نعرہ تکبیر، بہت اچھے، زندہ باد۔ اللہ توفیق دینا سجدوں کی۔ بھائی آواز کم نہ کرو اس کی ورنہ میں اسے ہٹا کے بولنے لگوں گا۔ مجھے روز بولنا رہتا، مجھے گلا خراب نہیں کرنا ہے آواز بڑھانے کے چکر میں۔ بھائی سن لیں ذرا، توجہ ہے سارے لوگوں کی، ہے توجہ سارے لوگوں کی۔ اللہ توفیق دینا سجدے کی، پھر رب سے رو کے اسے بچانے کی دعا مانگا کرو۔ کمیٹی والوں کل یہ انتظار کسی سے نہ کرنا کل کوئی تم سے کہ جلسہ کامیاب تھا، جی جی مت کرنا امید۔ جلسہ ختم ہو فجر میں بیٹھو نا اللہ کی بارگاہ میں، پھر جھولی پھیلا کے کہنا مالک پوری رات تیری عبادت کی ہے، تجھے راضی کرنے کی کوشش کی ہے، مالک ہماری رات کی عبادت سے راضی ہو جانا۔ اللہ سے مانگا کرو، کسی سے توقع نہیں کرنا ہے۔ یہ نہیں کہ کل کوئی کہے بھی ہاں بڑا کامیاب جلسہ تھا بھائی، مجمع نہیں اٹھا، بھیڑ لگی رہی، اتنی بڑی محفل سجی رہی، علاقے میں کہیں ایسی بھیڑ نہیں تھی، نہ اس کا انتظار نہیں کرنا، بس اتنا سمجھو۔ بھیڑ کا اٹھنا نہ اٹھنا کیا ہے؟ اگر اجمیر والا اونٹوں کو بٹھا دے اونٹ نہیں اٹھتے ہیں، آج کربلا والے نے غلام بٹھا رکھے ہیں تو یہ کیسے اٹھے؟ ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ نہ یہ آپ کے ہاتھ کا بس ہے، نہ یہ میرے ہاتھ کا بس ہے، یہ تو جن کی محفل ہے نا انہوں نے سنبھال رکھا
ہے نا؟ ہمیں تو بس یہ کہنا ہے کرسی لگ گئی ہے، محفل سج گئی ہے، مولوی آ گئے، بات چل گئی ہے، اب بھی ہمیں ناز نہیں، ہمیں تو یہی کہنا ہے نا، رہنے دو یا ڈبو دو، اب تو تمہاری جان، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، کشتی تمہیں پہ چھوڑی، لنگر اٹھا دیے۔ آقا جتنا ہمارا کرنے کا کام تھا ہم کر چکے ہیں، حضور اب آپ اپنا کام کر دیں۔ آقا اب آپ اپنا کام کریں، اگر پوچھے حضور کیا کرنا ہے، بس اتنا کرم کر دے، جتنے آئے بیٹھے ہیں حضور رب کی بارگاہ میں سب کی سفارش کر دے، سب کی سفارش کر دے، بس اتنا کرم کر دے سرکار۔ تو یہ کوشش کریں کہ اگر اللہ نے عبادت کی توفیق دی ہے نا تو پھر گھمنڈ نہیں، اترانا نہیں۔ اور اترانا کس چیز کا ہے؟ تکبر صرف رب کی ذات کو زیبا دیتا ہے، بندے کی ذات کو نہیں دیتا ہے۔ پھر کڑنا نہیں ہے، اترانا نہیں ہے، اور نہیں کہنا بھئی اس کو ہٹا دو، اس کو نکال دو، نہیں، یہ کوشش کرو میری بچ جائے، میری بچ جائے۔ یہ بڑی بات ہے، اگر آپ کے سجدے بچ گئے نا تو یہ سب سے بڑی بات ہے، ورنہ وہ اتنا بڑا بے نیاز ہے۔ تیرے میرے تو 20-25 سال کے سجدے ہیں، اور وہ بھی ایسے جن میں کھانے کا خیال، بچوں کا خیال، دشمنی کا خیال، دوستی کا خیال سارے ہوتے۔ ابلیس کے کروڑ برس کے سجدے اس نے منہ پہ مار دیے تھے۔ تیری میری اوقات کیا ہے؟ اوقات کیا ہے؟ ان سجدوں کی جو حفاظت مانگا کرو اللہ سے۔ مسجد میں جا رہے، لیکن معاف کیجئے گا، کئی بار کا ایسا ہوتا ہے نا، جو پابند ہوتے ہیں نا نماز کے، ان کی جگہ پھر خاص ہوتی ہے مسجد میں۔ جمعے کے دن جوان پہلے چلے جاتے ہیں، کیونکہ ہمارے کوئی عالم نے بتا دے، یہ روایت بیان کر دے کہ بھئی جو پہلے جاتا ہے نا اللہ کی بارگاہ میں مسجد میں جمعے کے دن، اسے اونٹ اللہ کی بارگاہ میں صدقہ کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ تو پھر ہر کوئی بندہ چاہتا ثواب ملے، اور جب بھی مل جائے دوڑ کے کوشش کیا کرو۔ یہ کبھی نہیں کہ بھئی ہم نے پیچھے نہیں کیا تو آگے بھی نہیں کرنا ہے۔ ایک بات جو ایک تانا دے دیا جاتا ہے نا، لو جی انہوں نے جلسہ کرایا،